اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی چند صفات کو بیان کیا ہے. سورہ فرقان کے اندر سورت نمبر 25 ہے اور پارہ نمبر 19 ہے. پارے کا نام ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا. اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے تو وہ ہیں، مومن بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے، اطمینان سے چلتے ہیں، کھٹک پیر کو زیادہ زمین پر ماڑ کر کے غرور و گھمنڈ کے ساتھ، فخر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں اللہ کے مومن بندے. اور مومن بندے اطمینان کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، زمین پر تم ایسے ہی چلو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے ایک آیت میں، سورت نمبر 17 اور پارہ نمبر 15. پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ولا تمشی فی الارض مرحا. اے انسان تو زمین پر اکڑ کر کے مت چل، غرور گھمنڈ کے ساتھ مت چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ اکڑ کر کے چل کر کے پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے تو زمین کے اندر اکڑ کر کے مت چل. تو اللہ رب نے اپنے انسانوں کو، مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، اس لیے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے، اطمینان سے چلتے ہیں. اس طریقے سے لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو اسی بات کی وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، جس کا ذکر اللہ رب نے سورہ لقمان کے اندر کیا ہے. ایک آیت میں سورہ لقمان سورت نمبر 31 ہے اور پارہ نمبر 21 ہے. پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. اے میرے پیارے بیٹے، تم لوگوں کے سامنے پہلے گال کو مت کھلانا، گال کو کھلا کر کے مت چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پہ کڑ کر کے چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ بے شک اللہ رب العالمین کسی فخر کرنے والے کو، کسی غرور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. وقصد فی مشئک، اور اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ بہت زیادہ تیز چلنا، نہ بہت زیادہ سلو چلنا، اطمینان سے بیچ کا راستہ اختیار کرنا. وقصد فی مشئک واغضض من صوتک، اور جب کسی سے کوئی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، تو بات چیت کرتے وقت اپنی آواز کو بھی آہستہ رکھنا، پست رکھنا، زیادہ زور زور سے مت بولنا. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ بہت تیز آواز، سب سے تیز آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، اور کچھ نہیں، کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی مانی جاتی ہے. اس لیے دیکھا بھی جاتا ہے کبھی کبھار چھوٹے بچے ہمارے دکان پہ یا چوراہے پہ بولنے لگتے ہیں، چڑگھاڑ مچاتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے دیکھو یہ بچے گدھے کی طرح چلا رہے ہیں، اتنا ان کو نہیں شعور سمجھ ہے، گدھوں کی طرح بول رہے ہیں زور زور سے. اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کی اسی بات کی نصیحت کی، جب تم بات چیت کرنا لوگوں سے تو اطمینان سے، ادب سے، زیادہ زور چلا کر کے بات مت کرنا، کیونکہ زیادہ زور سے بات کرنا یہ گدھوں کی عادت ہے، اور سب سے بری آواز گدھوں کی ہی مانی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ نے آگے بیان کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور مومن بندے تو وہ ہیں، اللہ کے عباد الرحمان بندے تو وہ ہیں کہ جب ان سے جاہل لوگ جاہلانہ گفتگو، بےہودہ باتیں کرتے ہیں تو سلام کہہ کر کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں ان سے. یعنی جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے، بےہودہ باتیں کرتے ہیں، تو مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں میں پھنستے نہیں ہیں، ان کے جال میں پھنستے نہیں ہیں، سلام کہہ کر کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا راستہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے بہکاوے میں، ان کے پھنسانے میں نہیں آتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے سورہ قصص کے ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا اسی چیز کو، سورت نمبر 28 ہے اور پارہ نمبر 20 ہے. پارے کا نام ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں کہ وہ کسی بےہودہ پاس سے لگ چیز کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ان کو ہوتا ہے، کسی لگ پاس سے گزرتے ہیں یا کوئی چیز ان کے سامنے آ جاتی بےہودہ چیز، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ آرزو. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، جب کوئی بےہودہ چیز سنتے ہیں، غلط چیزیں سنتے ہیں، غلط بات سنتے ہیں، فلم کی باتیں، گانے کی باتیں، ناچ گانے کی باتیں سنتے ہیں، گالی گلوچ کی باتیں سنتے ہیں جب مومن بندے، تو اس سے وہ اعراض کر لیتے، اس سے بائیکاٹ ہو جاتے، دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو ہمارا اعمال، تم کو تمہارا اعمال. ٹھیک ہے، تم لوگ گانا سنتے ہو، پکچر سنتے ہو، دیکھتے ہو، ہم بھائی نہیں دیکھتا ہوں، ہم تم سے نہیں دوستی رکھتے ہیں،
तुम सुनो तुम्हारा काम जाना है, तुम सुनोगे तुम्हारा गुनाह तुम्ही को मिलेगा, हमें वही मिलेगा, हम तो उससे बाइकाट हैं, गलत चीज़ों से, किससे, बेहुदा चीज़ों से दूर है। तो कहते हैं हमको तुम्हारा अमल, तुम्हें तुम्हारा अमल, जैसा तुम करोगे वैसा तुमको मिलेगा, जैसा मैं करूँगा उसको वैसा मुझे मिलेगा। और कहते हैं सलामुन अलैकुम, तुम पर भाई सलाम हो। ठीक है, मैंने खूब समझाया बताया आपको कि गाना पिक्चर मत देखो, फिल्म मत देखो, और इसी तरीके से और गलत बातें मत सुनो, बेहुदा चीज़ें मत सुनो, बेहुदा चीज़ें ना देखो। लेकिन जब तुम नहीं मानते हो मेरी बात, ठीक है सलाम और सलामुन अलैकुम, अब मैं तुमसे बाइकाट आता हूँ, मानो ना मानो आपकी मर्जी। ला नबतगिल जाहिलीन, हम जाहिलों को नहीं चाहते हैं, हम ऐसे लोगों से दोस्ती ताल्लुकात नहीं रखते हैं जो गलत चीज़ें, बेहुदा चीज़ें सुनते हैं और देखते हैं। हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते, ऐसे लोगों से हम बाइकाट हैं। ला नबतगिल जाहिलीन, ऐसे जाहिलों से हम दूर हैं। इसी तरीके से उसके बाद अल्लाह ने आगे बयान किया, वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के मोमिन बंदे तो वो हैं जो सजदे करके, रुकू करके, क़ियाम करके रातें गुजारते हैं, रातें बसर करते हैं। यानी वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं। मोमिन बंदे फजर की नमाज पढ़ करके, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके रातें बसर करते हैं, रातें गुजारते हैं। गौर कीजिए, अल्लाह ने अब तहज्जुद का जिक्र किया है, तहज्जुद पढ़ के करके। लेकिन हमारा और आपकी हालत क्या है? तहज्जुद की बात तो छोड़िए, यहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ने की मौका हमारे पास है, टाइम नहीं है, तुम तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ेंगे? कितनी अफसोस की बात है। अल्लाह ने फरमाया वो नमाज पढ़ करके, सजदे करके, रुकू करके, क़याम करके रातें गुजारते हैं, उनकी रातें इसी में गुजरती हैं। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते हैं तहज्जुद के वक्त, रात के वक्त, रात की तन्हाई में, तारीकी में अल्लाह से दुआएं मांगते रो करके। क्या? रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर कर दे, हमसे फेर दे, हमसे हटा दे। बेशक जहन्नम का अज़ाब चिमट लेने वाला है, पकड़ लेने वाला, जिस्म पर चढ़ जाने वाला है। जहन्नम का अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बेशक जहन्नम ठहरने के एतबार से, रहने के एतबार से बहुत बुरी और ख़तरनाक जगह, भयानक जगह है। इसलिए हम और आपको जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया इसके ताल्लुक से, इस आयत के मुताल्लिक, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअलल्लाहुल जन्नता सलास मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, मन इस्तजारा मिनन नारि सलास मर्रातिन क़ालतिन नारु अल्लाहुम्मा अजरहु मिनन नार, रवाहु तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा मुसलसल लगातार अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत का सवाल करे, जन्नत मांगे, तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह तेरा फला बंदा तुझसे जन्नत का सवाल कर रहा है, ए अल्लाह तेरा फला बंदा तुझसे जन्नत मांग रहा है, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर दे। वो जन्नत में दाखिल होना चाहता है, अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिल फरमा। और जो शख्स 3 मरतबा लगातार मुसलसल जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगे, जहन्नम से बचना चाहे, अल्लाह से दुआ करे, तो जहन्नम भी अल्लाह से कहती है, अल्लाह तेरा फला बंदा तुझसे जहन्नम की पनाह मांगता है, जहन्नम से बचना चाहता है, अल्लाह उसको जहन्नम से दूर रख, जहन्नम से बचा ले। तो इस दुआ भी हमें पढ़नी चाहिए, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और इसके अलावा बहुत सारी दुआएं कुरान में, बताने का मौका नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया, वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, और मोमिन बंदे वो होते हैं कि जब वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, तो ना तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ना बहुत थोड़ा, बल्कि इन दोनों के बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं। न बहुत ज़्यादा देते हैं, न बहुत कम, बल्कि बीच वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इनको इसी चीज़ का हुक्म दिया है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो दरमियानी माल खर्च करो, ना तो बहुत ज़्यादा खर्च करो, ना बहुत कम। जिसके अल्लाह ने एक दूसरी आयत में इसकी वजाहत की है। सूरह बनी इसराइल के अंदर सूरत नंबर 17 है, पारा नंबर 15 है। पारे का नाम है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकुला मलूमम महसूरा। तुम अपने हाथों को ना तो इतना बांध लो कि किसी को कुछ दो ही ना, यानी बखीली करने लगो, अल्लाह के रास्ते में देना ही छोड़ दो, खर्च करना छोड़ दो, कुछ ना दो किसी को। तो ना तो अपने हाथ को इतना बांध लो कि देना ही छोड़ दो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ही छोड़ दो, और न अपने हाथों को बिल्कुल खोल दो कि सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दो।
اور حسرت اور ملامت زدہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ سب کچھ دے دو اللہ کے راستے میں اور انجام یہ ہو کہ پھر تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ایسا مت کرو، بلکہ میں نے لیے بھی کچھ بچا کر کے رکھا کرو کھانے پینے کے لیے۔ اور ایسا بھی نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں دینا ہی چھوڑ دو کہ لوگ ملامت کرنے لگے، یہ دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے، سیٹھ ہے، مالدار ہے، اس کے پاس اتنا دولت ہے، لیکن یہ اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہی نہیں۔ کیسا انسان ہے، کتنا کنجوس انسان ہے۔ تو ایسا بھی نہ کیا کرو، نہ تو بہت باندھ لو کہ کسی کچھ دو ہی نہ بالکل کھول دو کہ سب دے ڈالو اور حسرت ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ نے بیان کیا جب مومن بندے جو ہوتے وہ ایسا خرچ کرتے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بیچ والا۔ اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک دوسری آیت میں اللہ نے بیان کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مومن بندے بیچ والا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جو دیکھیں حساب کتاب کے ادھر ادھر مال خرچ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بوجھے کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، میں بغیر سمجھے بوجھے خرچ کرتے رہتے، اپنے مال کو اڑاتے رہتے ہیں، حلال کی نہ تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، حرام چیزوں کو کھاتے پیتے رہتے ہیں، غلط چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا یہ ناشکرا انسان ہے، ناشکرا بندہ ہے۔ اس لیے جو لوگ شیطان کی پیروی کر کے فضول خرچی کرتے گویا کہ وہ بھی اللہ کے ناشکرے بندے ہیں۔ اس لیے مگر آپ کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اور فضول خرچی جو ہے بہت زیادہ خرچ کرنا ہے، یہ کہہ لیجیے حرام چیزوں کو خرید کر کے حرام چیزیں کھانا پینے استعمال کرنا، یہ بھی فضول خرچی ہی میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے میں نے کیا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جاندار کو اللہ رب العالمین نے مار ڈالنا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، ان جانداروں کو ان جانوروں کو قتل نہیں کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہاں اگر اسلام حکم دے، شریعت حکم دے تو کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ناحق ظلمن قتل نہیں کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور زنا کاری بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں مومن بندے۔ غور کیجیے آج ہمارا مومن ہے لیکن کتنے مسلمان بھائی اس کام میں اس گناہ میں مبتلا ہیں، ہمارا خود غور کیجیے۔ اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اس آیت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجئے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا گناہ ہے، مجھے بتلا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب مانو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرو، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہو یا کسی اور کو شریک کرتے ہو، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ایو، پھر اس نے دوبارہ سوال کر لیا اس آدمی نے، اے اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے شرک کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیتک ان یطعم معک، تم اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس خوف سے، اس ڈر سے قتل کر ڈالو، مار ڈالو کہ یہ بڑا ہو کر کے تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، تمہارے خرچے کو بڑھائے گا، اس وجہ سے قتل کر دو، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسے ہی لوگ کیا کرتے تھے، فقر فاقہ کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے کہ خرچہ کون سنبھالے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون شادی کرے گا، اس کو چلو مار ڈالتے ہیں بچے کو، تو لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک کے بعد، کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ قال ثم ایو، پھر اس نے تیسری بار سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا اللہ کے نزدیک؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزنیا خلیلتا جارکا، تم اپنے پڑوسی بھائی کے بیوی کے ساتھ زناکاری بدکاری کرو، یہ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تم اپنے پڑوسی
مرد کے یا دوست کے بیوی کے ساتھ زناکاری بدکاری کو یہ تیسرا گناہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانزل اللہ تعالیٰ تصدیقها، اللہ نے اس آیت اس حدیث کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل کر دی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، مومن بندے وہ کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، وہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جن جانوروں کو اللہ نے قتل کرنا، جن جاندار کو مار ڈالنا حرام قرار دیا ہے، اس جاندار کو قتل نہیں کرتے ہیں، اور اس زناکاری بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں۔